لواء الحمد قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا جھنڈا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ کو دیں گے اور کہیں گے حسنین کریمین کو بھی ساتھ لے آؤ، وہ جھنڈا لے کے نکلیں گے جی۔ اس دنیا کے بھی علمدار اور اس دنیا کے بھی علمدار، صاحب لواء الحمد کے بھی علمدار۔ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں اس حوالے سے میں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ پہلی بات تو جو آپ نے فرمائی علمداری کے حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی جنگ ہوئی ہے حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں، وہ بدر کا معرکہ ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، علمداری اور لشکر کی بطور کمانڈر سرداری یہ مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کے حصے میں آئی، اور یہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہی نہیں تھی، بلکہ حضور نے جھنڈا اور سرداری دینے کے ساتھ ساتھ وہ صلاحیت بھی مولا علی کو دی کہ جو صلاحیت واقعتاً کمانڈر اور سردار کی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بدر کے موقع پر اب ظاہری طور پہ کیا مقابلہ ہے، ایک طرف 313، ایک طرف وہ جنگجو ہیں اور 1000 بندہ ہے، 72 کے 73 بندہ اس جنگ میں مارا گیا ہے۔ اب سردار کی کارکردگی دیکھیں، آج کل تو سردار وہ ہوتا ہے نا جو کچھ نہ کر سکے، تو وہ سردار جسے رسول اللہ نے سردار بنایا، رسول اللہ نے کمانڈر بنایا، اس کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سیرت کی کتب میں، حدیث کی کتب میں، کہ ان 72 میں سے تقریباً 37 بندے مولا کائنات کی تلوار سے مارے گئے، اور 37 کے بعد بھی جو ہیں ان میں بھی علی المرتضیٰ کا حصہ موجود تھا، یعنی ان میں بھی۔ پھر احد کا موقع آیا، سردار کے کمال کا کردار ہے وہاں پر، بلا شبہ وہ لمحہ جب جنگ کا پاسا پلٹا ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے ہیں، تو اس وقت ایک ایسی کھلبلی مچی ہے لشکر میں جو فطری تھی، ظاہری بات، اور افواہ بھی پھیلی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ اس وقت جو ہستی سینہ تان کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت کے لیے کھڑی رہی، اور جس کی للکار پر سارے صحابہ پھر مجتمع ہو کے دوبارہ تیار ہوئے۔ حضرت عمر کو آپ نے کہا تھا کہ ابھی نہ آواز دینا، وہ ابو سفیان کے جواب میں آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، جس کے کہنے پر سارے صحابہ پھر مجتمع ہوئے اور نئے سرے سے ایک قوت ہوئی، وہ ہستی اسی سردار کی ہستی تھی، کمانڈر وہ دیکھیں جی وہاں پیر صاحب صحابہ کرام سارے جانثار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں دیکھا تو میں نے ام عمارہ کو دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، سعد بن ابی وقاص جو ہیں ان کو تیر پکڑا رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ دیکھیے صفیں بکھر گئیں، اس وقت اچانک حملہ، توقع ہی نہیں تھی۔ یہی بات صحابہ جو صحابہ وہاں کھڑے تھے نا اوپر ٹیلے پہ، جو جن کو ڈیوٹی لگائی تھی، یہ نہیں خدا نخواستہ وہ کسی لالچ میں گئے تھے۔ دیکھیں مسکنسیپشن ہے، وہ سمجھ رہے ہیں اوور ہو گیا ان کی، وہ جو کفار مکہ کی عورتوں کی وہاں جھانجریں وہاں پڑی ہوئی ہیں، ان کے زیور پڑے ہوئے ہیں، تو صحابہ کی مسکنسیپشن ہوئی۔ لیکن جہاں تک جانثاری کا تعلق ہے وہاں تک سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعاً کوئی شک نہیں، بلکہ اس بارے میں جس کے ذہن میں شک ہو وہ خود مشکوک ہے اور اس کی نیت مشکوک ہے۔ پھر جب موقع آتا ہے جناب احزاب کا، جنگ خندق کا، وہاں تو اس کمانڈر کی سرداری جو ہے وہ اپنی مثال آپ، سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ جی خیبر کا بھی بتا دیں، وہ جو خندق کے بعد فوراً وہ جو اٹھایا ہے اس کے 2 پارٹ تھے نا دروازے کے، ایک پارٹ کو جب آپ فارغ ہو گئے، خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، 40 آدمیوں نے ایک حصہ اٹھایا جی، 2 حصے نہیں، 40، اور آپ کی ڈھال جو تھی سیدنا علی مرتضیٰ کی وہ کٹ گئی تھی، آپ کی ڈھال بھی کٹ گئی، اور وہ جو سینے پہ ہوتا ہے، ہاں، اور کمال ہے جی، ایک ہاتھ سے 40 آدمیوں کا اٹھانے والا کمال تھا، بندہ ایسے ایسے آگے کر رہا ہے، یہ ید اللہ ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا۔ تو خندق سے میں چاہتا ہوں خیبر کی طرف جائیں، کیونکہ خندق کا ایک خاص موقع ہے جہاں مولا علی کی جرت کو جو سٹیٹس آقا کریم کی زبان سے ملا ہے وہ کسی اور موقع پہ نہیں ملا۔ ابن ود للکارتا ہے بھیجو بھیجو بھیجو، 1000 کے مقابلے کا 1000 کے مقابلے کا قلعہ، اور بڑا پرانا سورما ہے، اور اس نے بعد میں باتیں بھی کی۔ تو جناب علی المرتضیٰ ہر دفعہ اس کی للکار پر اٹھتے، لیکن حضور کرم فرماتے، بٹھا دیتے۔ جب تیسری دفعہ اس نے کہا نا کہ بھیجو کو میرے مقابلے میں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بے مثل مجاہد کا انتخاب فرمایا، قریب لائے، اپنی دستار عطا فرمائی۔ اس وقت یہ خاص کرم ہے، یہ ہر موقع پر ہر جنگ میں نہیں ہوا، یہ خندق کے میں حضور نے
اپنی دستار مبارک عطا فرمائی، خود تیار کیا. اب جب علی نکلے نا، جرت علی کی تھی، پیچھے سے ہمت نبی کی تھی. تو اس رنگ میں جب علی گئے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ مولا علی ہمیشہ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جنگ میں جاتے تھے. اس جنگ میں بڑے خاص انداز سے گئے، ٹہل کے، پہلوانوں کی طرح. تو کسی نے کہا کہ یہ تو کوئی غرور کا شائبہ تو نہیں ہے، تو میرے نبی نے خود تسلی عطا فرمائی، فرمایا یہ غرور کا شائبہ نہیں ہے، یہ شوق جہاد کی مستی ہے. ابو دجانہ والا یہ شوق وہ جی کہ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. وہ خندق میں دربار کا عالم کیا ہوگا، جہاں 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے ہیں اور علی المرتضیٰ شیر خدا کو روانہ کیا. فرشتے بھی اس وقت آشش کر اٹھے ہوئے آسمان و زمین. جی کیا ہوا جی وہاں پہ پہنچ گئے. اب ابن بدھ کے سامنے جب مولا علی کو بھیجا سرکار نے، تو 2 چیزیں بنیادی طور پہ ہر انسان کے پاس ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل، جس کو ہم عبادت بھی کہہ سکتے ہیں اور دیگر چیزوں. اس موقع پر حضرت مولا علی کے لیے 2 تاج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خاص عطا فرمائے، ایک عقیدے کے حوالے سے اور ایک عمل کے حوالے سے. دونوں ہی کمال. 2 ایوارڈ اور روحانی ایوارڈ، سب سے بڑے ایوارڈ بھی، بے شک انہیں کہہ دیں تو حرج کوئی نہیں ہے. جب آپ نکلے تو سامنے ابن وہ تھا، ادھر سے مولا کائنات تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بندہ نہیں جا رہا، بلکہ یہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کل صحیح حدیث پاک میں موجود ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور واقعتاً ابن ود جو تھا وہ کل کفر کا نمائندہ بن کے آیا ہوا تھا. 1000 آدمی کی طاقت جس بندے میں ہوگی، اور وہ جتنے قبائل تھے انہوں نے اسے چن کے بھیجا تھا، اور سارے جو کفار تھے اکٹھے تھے. دوسرا جو کمال ہوا، یہ پہلا ایوارڈ اتنا بڑا کہ کل ایمان، اور دوسرا جب مولا علی پاک نے ضرب لگائی، پہلے تو پہلے اسے عرض کر دیتا ہوں، آپ پہنچے تو جب پہنچے تو اس نے کہا، پہلے تو کہتا رہا کہ تعلقات ہیں چھوڑے. آپ نے کہا جب حضور کی خدمت میں آ گئے تعلقات صرف حضور کے حوالے سے، غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری. تو میرے باپ کا رشتہ تعلق دار ہے، دوست ہے، یہ تعلق میرے لیے اہم نہیں، میرے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق اہم. اچھا یہ کہہ کے وہ باتیں ختم ہوئی تو آپ نے اسے کہا، اس نے بلکہ آپ کو کہا کہ آپ عمر میں چھوٹے ہو، آپ وار کر لو. تو حضرت مولا کائنات نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہاشمیوں کی جان ہے اور ہاشمیوں کا اعزاز ہے. آپ نے فرمایا تو کہتا ہے میں ابو طالب کا دوست ہوں، تجھے پتہ نہیں ہاشمی کبھی پہلے وار نہیں کرتے. اللہ، ہاشمی کبھی بھی پہلے وار نہیں کرتا. اور یہ میرے خیال میں نہ صرف ہاشم کی یہ اصول ہے بلکہ اسلام کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ اسلام پہلے واریں بالکل پہلے وار نہیں کرتا، یہ دفاعی وار ہی کرتا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں پہلے وار نہیں کروں گا، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، ہاشم سے، تو وار کر. اب اس نے وار کیا، مولا پاک نے بچایا. اب جب وار بچایا تو پھر جب آپ نے حملہ فرمایا تو وہ اس کا خود چیرا، سر چیرا، سینہ چیرا، سب کچھ چیرا. بلکہ علماء تصوف نے تو لکھا ہے کہ کوئی حکم آیا جس کی وجہ سے تلوار کو روک لیا، ورنہ پتہ نہیں تلوار کہاں کی کہاں چلی جاتی. اور وہ اس نے وہ ڈبل پہنا ہوا تھا، کیا وہ پہنا ہوا تھا؟ زرہ، ڈبل زرہ تھی جی، فولادی ڈبل زرہ. چر گئی نا وہ ہر چیز اور تہلکہ مچا. تو اس وقت میرے نبی نے دوسرا ایوارڈ علی کے سر پہ اور دوسرا تاج باندھا. فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. یہ خندق والے دن کی جو ایک ضرب ہے نا علی کی، یہ دونوں جہانوں کی عبادتوں سے افضل ہے. دونوں جہانوں سے جی افضل بن گئی.